نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ألا إن أولياء الله، خوب سن لو بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں، لا خوف علیہم، نہیں خوف ان پر، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، لا تبدیل لکلمات اللہ، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اللہ کے کلمات کو، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورہ یونس کا 7واں رکوع آیت نمبر 62، 63 اور 64 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل قرآن کریم کی عظمت اور صداقت کو بیان کیا گیا، پھر بتایا قرآن ہی آئین اور دستور کی کتاب ہے، حلت اور حرمت کا اختیار انسانوں میں سے کسی کو نہیں، اللہ کا کلام جو بتائے گا اسی پر عمل ہوگا. گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا اللہ نے اپنے علم کو بھی بیان کیا اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی بھی دی، تم جس حال میں بھی ہو اللہ جانتا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے. آج کے سبق میں اولیاء اللہ کی عظمت کو بیان کیا، یعنی اگر تم کتاب اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے احکامات پر عمل کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، تو تم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لو گے، اور جب تم اللہ کا قرب حاصل کرو گے تو پھر تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہیں. آج کے سبق میں 3 آیتیں ہیں. پہلی آیت مبارکہ میں اولیاء اللہ کا مقام اور عظمت ہے، دوسری آیت مبارکہ میں اولیاء اللہ کا تعارف اور پہچان ہے، اور تیسری آیت مبارکہ میں ان کا حسن انجام ہے. اولیاء اللہ یہ ایک نسبت جو ہے نا، یہ بڑی انسان کو بلند کر دیتی ہے. جیسے کلام اللہ، اللہ کا کلام، بیت اللہ، اللہ کا گھر، یہ نسبت بہت اونچا مقام عطا فرما دیتی ہے. اولیاء اللہ، اللہ کے دوست،
اللہ کے ولی، یہ نسبت ہی بہت اونچی ہے کہ انسان کی نسبت اللہ کے ساتھ ہوئے۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے، آمین۔ بعض چیزیں، بعض درجات وہابی ہوتے ہیں اور بعض کسبی ہوتے ہیں۔ وہابی کا مطلب اللہ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں۔ نبوت انسان محنت سے حاصل نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی طرف سے وہابی چیز ہے۔ جس کو اللہ چاہتا ہے نبی بناتے ہیں۔ کوئی انسان اپنی محنت سے کہے کہ میں کوشش کر کے نبی بن جاؤں، ہرگز نہیں۔ ایسے ہی صحابیت کا درجہ بھی وہابی ہے، کیونکہ وہ لوگ جو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوئے وہی صحابی بنے نا۔ بعد میں تو چاہے کوئی جتنی مرضی نیکیاں کرتا رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو اس کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے وہابی ہے۔ اور یہ جو درجہ ہے ولایت والا، اولیاء اللہ بننے والا درجہ، اللہ کا ولی، یہ کسبی ہے، محنت سے مل سکتا ہے۔ ہر بندہ کوشش کر کے اللہ کا ولی بن سکتا ہے اگر وہ شریعت پر عمل کرے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے۔ اس لیے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بارگاہ اولیاء اللہ کی عظمت کو بیان کیا اور فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خوب سن لو، یہ الا حرف تنبیہ ہے، خبردار ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ۔ ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر خوف بھی نہیں ہوگا، یہ غمگین بھی نہیں۔ جاگ رہے نا سارے ساتھی؟ سر آپ 19واں پارہ نکالیں، سورت کا نام ہے سورت الفرقان۔ اولیاء اللہ کی تھوڑی صفات سامنے آ جائیں۔ سورت کا نام ہے سورت الفرقان، 19واں پارہ ہے جی، آیت نمبر 63 ہے۔ سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے، 19واں پارہ تقریباً شروع سے ہی ہے۔ آیت نمبر 63، وعباد الرحمن، وہاں فرمایا اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، یہاں پر فرمایا عباد الرحمن، اللہ کے بندے، اللہ کے خاص بندے۔ تو وہی بات ہے، اللہ کے خاص بندے، رحمان کے خاص بندے، رحمان کے دوست کون ہیں، ان کی صفتیں کون سی ہیں؟ فرمایا وعباد الرحمن، اور رحمان کے خاص بندے کون ہیں؟ فرمایا وہ یہ لوگ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ۔ تکبر کی چال چلنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تکبر کی چال چلنے والا اللہ کا ولی بولو جی نہیں ہو سکتا۔ عاجز، ولی کے اندر عاجزی ہوگی، ولی کے اندر انکساری ہوگی، تواضع ہوگی۔ اور نمبر 2، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جاہل ملتے ہیں وہ ان سے سلام کرتے ہیں۔ جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، بلکہ جاہلوں کے ساتھ سلامتی والی بات کر کے جان چھڑاتے ہیں۔ اور آگے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ رات گزارتے ہیں رب کے سامنے سجدے اور قیام میں، کبھی قیام کر رہے ہیں کبھی سجدے کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں رات گزارتے ہیں۔ اللہ میں نصیب فرمائے۔ آمین۔ والذین یقولون، اور وہ لوگ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے پھیر دے جہنم کا عذاب، ان عذابها کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ بھی اولیاء اللہ کی صفت ہے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، بے شک جہنم بہت برا ٹھکانہ اور برا مقام ہے۔ اولیاء اللہ کی اور نشانی
والذین اذا انفقوا، وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا، اسراف بھی نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، اور بخل اور اسراف کے درمیان میں وہ قائم رہنے والے ہوتے ہیں، نہ تو کنجوس مکھی چوس ہوتے ہیں اور نہ فضول خرچ ہوتے ہیں، بلکہ میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی اولیاء اللہ کی نشانی اور صفت ہے جی۔ آگے جی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کوئی پکار نہیں کرتے، زور سے بولے نا جی۔ نہیں کرتے۔ ہمارے پنجابی کی ایک مثال ہے، ایک اونج کوئی نہیں، اکی دی چونج کوئی نہیں۔ میرا گلا نہیں ہوں زور نال بول رہا ہے تو تمہیں نیندر کچھ نہیں کرن دینی۔ ایک اونج کوئی نہیں تھی، اکی دی چونج کوئی نہیں۔ آپ تو بولے کم از کم اللہ کے علاوہ کسی کی پکار کوئی نہیں کرتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق۔ اس دن میں قاضی لال صاحب کی مسجد میں بیان کر رہا تھا، وہاں بھی ساتھی کچھ سست تھے، تو اتنے میں نا یہ رمضان کی بات ہے، وہ ایک ساتھی نے نا غلطی سے کہیں لائٹ بند کر دی تو اندھیرا خوب ہو گیا۔ میں آ کے چلو جی ہوں تو مزے نہ سو جاؤ سارے، لائٹ ہی بند ہو گئی، صحیح سونے کا ماحول بن گیا۔ اس طرح سے سونے کا ماحول بن جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ولی اللہ کے ساتھ کسی اور کی پکار نہیں کرتے، ولا یقتلون النفس، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، التی حرم اللہ الا بالحق، جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے، ہاں حق کے ساتھ۔ مرتد کا قتل، قاتل کا قتل، زانی کا قتل جو قانون ہے شریف وہ اپنی جگہ پر، ویسے نہ حق کسی کو قتل نہیں کرتے۔ ولا یزنون، اور بدکاری اور زنا نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو آدمی یہ کام کرے گا وہ تو گناہ کو ملے گا، یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اس کے لیے دگنا عذاب کیا جائے گا قیامت والے دن۔ ویخلد فیہ مہانا، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں ذلیل ہو کر رہنے والا۔ الا من تاب وآمن، ہاں جس نے توبہ کی، یہ ساتھ اس لیے بتایا کہ ولیوں کو معصوم نہ سمجھنا، کبھی غلطی ان سے بھی ہو جائے گی لیکن اس کے بعد وہ توبہ کریں گے۔ الا من تاب، مگر جس نے توبہ کی، وآمن، اور ایمان لایا، وعمل عملا صالحا، اور پھر نیک عمل کر لیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَمَن تَابَ، جو کوئی توبہ کر لے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اس نے اللہ کی جانب رجوع کر لیا ہے۔ والذین، اور نشانیوں ولیوں کی، والذین لا یشہدون الزور، وہ اللہ کے ولی جھوٹی گواہی نہیں دیا کرتے، جھوٹی کاموں پہ حاضر ہی نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ لغو کام کے ساتھ، کسی بیہودہ کام کے ساتھ گزرتے ہیں، شائستگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ بیہودہ اور لغو کاموں میں اللہ کا ولی کبھی شریک نہیں ہوتی۔ قرآن تو یہ بیان کرتا ہے، یہ جو ڈانس کرنے والے ولی ہیں یہ کہاں سے ہے؟ یہ ڈانس کرنا کوئی اچھا کام ہے؟ بولیں جی، ڈانس کرنا، دھمال ڈالنا، ڈھول کی تھاپ پہ ناچنا، اللہ تو کہتے ہیں اولیاء اللہ ان کاموں سے کیا رہتے ہیں؟ دور رہتے ہیں۔ خیر، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جب نصیحت کی جائے اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ بہرے اور اندھے بن کر گرنا نہیں شروع کر دیتے۔ ایک ہی ہوا پہ جی، ایک وجد تاری ہوا ہے، ایک ہی ہوا پہ ولی صاحب سے وجد تاری ہوا جناب، اور لوٹ پوٹ ہو رہا ہے جناب، ادھر ادھر گر رہے، ادھر ادھر گر رہے۔ اللہ تو کہتے ہیں ولی اس طرح نہیں کرتے، ولی میرے اس طرح نہیں کرتے، لوٹ پوٹ ہوش میں رہتے ہیں اولیاء اللہ۔ اللہ
ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، وہ کہیں ایسے میلے میں چلے گئے جہاں قوالی ہو رہی تھی، وجد لوگوں پہ طاری ہو رہا تھا، وہ بھی ذرا شرارتی ٹائپ تھے، پگڑی شگڑی باندھ لی، سبز رنگ کی کرتا بھی پہن لیا، وہ بھی بیچ میں جا کر نہ بیٹھ گئے۔ وہ تھوڑا تھوڑا وجد تو سب کو آتا تھا، ان کو ذرا زیادہ ہی آ گیا، کیونکہ یہ تو گئے ہی اس شغل میں تھے۔ یہ جناب ایسے ہوں کرتے 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 نا وجد آیا زیادہ، تو وہ جو امپلیفائر تھا نا لات ماری اس کو، تو وہ چاہے وہ سمجھ لگا سارا شارہ ٹوٹ گیا، سارا نظام ہی درہم برہم ہو گیا۔ اب وہ جو قوالی کرنے والے تھے انہوں نے وہ تو سمجھ گیا کہ یہ بندہ کوئی گڑبڑ ہے، لیکن عوام نے سمجھا کہ اصل ولی تو یہی ہے۔ وہ جناب اس کے ہاتھ پہنچوں ہیں کہ ذرا اے اصل بزرگ ہے، جس کو وجد طاری ہو گیا اور بالکل بیچارہ ہوش میں نہیں رہا۔ لیکن اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، لم یخروا علیہا ثم وعمیانا، اندھے بہرے بن کر گرنا نہیں شروع ہو جاتے میری آیتوں پر۔ میرے ولیوں کی یہ پہچان ہے، یاد رکھنا۔ والذین یقولون، اور وہ لوگ کہتے ہیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ معلوم ہوا اولیاء اللہ شادی بھی کرتے، بیوی بچے ان کے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی ولایت نہیں ہے کہ جناب گھر بار سے الگ کٹ کے وہ جناب چلہ کاٹ رہے۔ جناب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی یا نہیں کی؟ حضور کی اولاد ہے یا نہیں ہے؟ تو اولیاء اللہ نبی کے پیروکار ہوتے ہیں نا۔ اللہ اولیاء اللہ کی نشانی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں سے اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام اور پیشوا بنا۔ اللہ فرماتے ہیں جس ولی کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ جنت کے بالا خانے ان کو عطا کیے جائیں گے سبحان اللہ، صبر کی وجہ سے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں سلامتیوں کے تحفے دیے جائیں گے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ وہاں رہنے والے ہوں گے۔ حسنت مستقر و مقامہ، جنت سے بڑا اچھا اور ٹھکانہ کوئی نہیں ہے۔ ارے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، تم رب کو پکارتے نا تو اللہ کو تمہاری پرواہ بھی کوئی نہ ہوتی، لیکن تم رب کو پکارتے ہو، رب کہتا ہے یہ میرے بندے میری پکار کر رہے ہیں، اللہ تمہارا خیال کرتا ہے۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، جنہوں نے جھٹلایا ان کو ان قریب عذاب لازم ہو جائے گا۔ اب واپس آئیے، یہ چند صفتیں اللہ نے اپنے اولیاء کی بیان کی ہیں، جن کے اندر یہ صفتیں ہوں وہ بڑی عظمتوں والے۔ ایسے ولی کو اس کی جوتی ملے، سر کا تاج بنا۔ ایسے ولی کی خدمت کرنا اپنے لیے کار ثواب سمجھ، جس کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں۔ اور اگر یہ صفتیں نہ پائی جائیں، اب بتاؤ نا، ان صفتوں میں کوئی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، کوئی خاص لمبے کرتے کا ذکر ہوا ہے؟ نہیں، ابھی جو ہم نے پڑھی ہیں، بولو جی۔ تو ولی وہ اسی جس میں جناب لمبا کرتا ہوئے، الگ تھلگ لوگوں سے جناب اس کا کوئی لباس ہو، لمبے لمبے جناب اس کے تسبیح ہوں اور کڑے ہوں اور یہ اور وہ، ایسی کسی بات کا ذکر اولیاء اللہ کی صفتوں میں اللہ نے نہیں کیا۔ اللہ یہ صفتیں بیان کرتے ہیں، لیکن یہ صفتیں پیدا کرنا ذرا محنت والا کام ہے۔ پھر راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھنا، سجدے اور قیام کرنا، اور اپنے آپ کو شریعت کا پابند کرنا، یہ کام تو بڑا مشکل ہے۔ وہ کام تھوڑا آسان ہے کہ جناب ایک نیا کام بندہ طریقہ اختیار کر لے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، قرآن سے دوری کی باتیں ہیں۔ اگر ہم اللہ کا قرآن پڑھیں تو قرآن تو ایک ایک بات ہمیں بتاتا ہے، اولیاء اللہ کی عظمت بھی بیان کرتا ہے قرآن، اور اولیاء اللہ کی صفات بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ سنیے جی، جی کیا کریں؟ ہاں کہہ رہے ہمارے پاس پیر ہیں، ان کا باقاعدہ یہاں پہ میک اپ کیا جاتا ہے چہرے کا نور ڈالنے کے لیے، مختلف قسم کی کریمیں لگائی جاتی ہیں، پھر جناب نورانی چہرہ بن جاتا ہے، پھر اللہ اللہ سے خیر صلی اللہ سبحان اللہ۔ کیوں بانے انہیں سلوار نہیں ڈالنی؟ اب سنی قرآن کیا کہتا ہے، الا ان اولیاء اللہ، خوب سن لو جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر خوف بھی نہیں ہوگا، وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ خوف ہوتا ہے اپنی جان کا، غم ہوتا ہے دوسرے کا۔
انسان کو نا اپنا ڈر ہے، موت کے وقت انسان کو ایک ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ آگے کیا ہوگا، اور ایک غم ہوتا ہے میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے اولیاء اللہ پر موت کے وقت نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، سبحان اللہ۔ لیکن یہ دھیان کرنا، ولی کی نشانی یاد رکھنا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ہم نے ابھی جو پڑھی ہیں وہ ذرا تفصیل کے ساتھ نشانیاں ہیں، جہاں پر اللہ نے موٹی دو نشانیاں بیان کی ہیں، یہ دو تو یاد ہی کر لینا، نمبر 1 ایمان، نمبر 2 تقوی۔ نمبر 1 ایمان اور نمبر 2 تقوی، پرہیزگاری، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ الذین آمنوا، ایمان والوں کی، اولیاء اللہ کی پہلی نشانی نمبر 1 ایمان والے ہوں گے، نمبر 2 وکانوا یتقون، وہ تقوی والے ہوں گے۔ کہ جی فلانے بزرگ دا دم بڑا زبردست ہے، مسلمان تھا نہیں بیچارہ، ہے تو فلانا بابا لیکن دم بڑا زبردست۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے بندے، ایمان تو پہلی شرط ہے، اگر ایمان نہیں تو پھر کوئی بہروپیہ ہوگا، پھر اس کے دم شم کے سے بچ، اپنے آپ کو بچا۔ اور نمبر 2 تقوی، تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری کو، اگر شریعت کا پابند نہیں پھر بھی بچ اس سے، پھر بھی اس سے کیا کر، بچا اپنے آپ کو۔ ایمان والا ہو، شریعت کا پابند ہو، بس وہ ہے، اس کو سلام پیش کر، اس کا ادب کر، اس کا احترام کر، وہ اس قابل ہے کہ واقعی اس کا احترام کیا جائے۔ لیکن اگر ایمان نہیں یا تقوی نہیں تو وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، نمبر 1 ایمان اور نمبر 2 تقوی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے مشہور بزرگ تھے، ان کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ کسی نے کہا حضرت جی جو میرے پیر صاحب ہیں نا بڑے بزرگ ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے فرمایا ان کی بزرگی کی کیا نشانی ہے، کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ ہوا میں اڑ سکتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا بچے اگر ہوا میں اڑنے کے ساتھ کوئی ولی ہوتا، مکھیاں اور مچھر یہ سارے اللہ کے ولی ہوتے، سارے ہوا میں اڑتے ہیں۔ کوئی اور بات بتا؟ انہوں نے کہا جی وہ پانی پر بھی چل لیتے ہیں۔ فرمایا یہ مینڈک سارے نہیں پانی پہ چلتے، ڈڈو سارے ولی ہوندے؟ فرمایا مینڈک پانی پہ چل لیتا ہے وہ بھی ولی نہیں، مکھی مچھر ہوا میں اڑ سکتا ہے وہ بھی ولی نہیں۔ یہ ہوا میں اڑنا اور پانی پہ چلنا یہ کمال نہیں، ارے بابا کمال تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ اگر ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے، کرامت برحق ہے، لیکن ولی کے لیے کرامت ضروری نہیں کہ وہ کوئی خرق عادت کام دکھائے تب ہم اس کو ولی مانیں گے۔ دیکھو اگر شریعت کی اتباع کرنے والا ہے وہ اللہ کا ولی ہے، کیونکہ کرامت ولی کے اپنے اختیار میں تو نہیں ہے نا، وہ تو اللہ کے اختیار میں، اللہ جس کو چاہے عطا کر دے، جس کو نہ چاہے نہ عطا کرے۔ اس لیے کرامت ولی کے لیے مل جائے تو اچھی بات ہے، نہ ملے تو پھر بھی اچھی بات ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ بس یہ نشانی دیکھنی ہے ایمان ہو اور تقوی ہو، ایمان اور تقوی نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کا ولی بھی نہیں ہے۔ ہمارے نانا جی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے بیمار تھے، تو میرے ایک دوسرے رشتہ دار ہیں خالہ کا بیٹے، انہوں نے کہا نانا جی، ان کے بھی نانا جی تھے، انہوں نے کہا بابا جی وہ فلاں جگہ حکیم ہے بڑا سمجھدار، سکھ حکیم ہے نا، بڑے بہت زبردست علاج کرتا ہے، اس کے پاس آپ کو لے جاتے۔ تو وہ بابا جی نے فرمایا پترا سیاਣਾ ہو گیا تو سکھ نہ ہو گیا سمجھدار ہوتا تو سکھ نہ ہوتا۔ جس بے وقوف کو اتنا نہیں پتا کہ سکھ ہونا ہے یا مسلمان ہونا ہے، اس کے پاس میں جاؤں گا علاج کروانے کے لیے، وہ بے وقوف ہی لگتا ہے۔ اگر سمجھدار ہوتا تو کیا ہوتا؟ مسلمان ہوتا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی یہ شرط ہے۔ آخری بات جی، اولیاء اللہ کا مقام اور یا اللہ کی پہچان اور ان کا حسن انجام، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں۔ دنیا آخرت میں اولیاء اللہ کے لیے کیا ہے؟ بشارتیں بشارتیں، دنیا کی زندگی بھی سکون کی اور آخرت کی زندگی بھی اولیاء اللہ کی سکون۔ دیکھو نا ساڈا ولی کس طرح سکون نال ستا ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔
لہم البشرا فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی خوشخبری کہو سبحان اللہ۔ کیسے ہمارا ولی سکون کے ساتھ ہے، دنیا کی زندگی میں سکون ہی سکون، اور آخرت میں تو پھر سبحان اللہ، لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور یہ خوشخبری رب نے سنائی ہے اور رب کے کلمے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، اس سے بڑی اور کوئی کامیابی نہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ الا ان اولیاء اللہ، خوب سن لو بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور انہوں نے تقوی اختیار کیا، لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔